ایک عورت نے اپنی پڑوسن سے حیرانی سے پوچھا، تمہارے کپڑے ہمیشہ مجھ سے زیادہ اجلے اور بہترین دھلے ہوتے ہیں، کیا راز ہے؟ پڑوسن، میں ڈنڈے کا استعمال کرتی ہوں۔ عورت، آج کے دور میں بھی ڈنڈے سے کپڑے دھوتی ہو؟ پڑوسن، ارے نہیں، کپڑے تو میرے شوہر دھوتے ہیں، میں تو ڈنڈا پکڑ کر سر پہ کھڑی رہتی ہوں۔ پولیس والا، پارک میں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ آدمی، ہم دونوں شادی شدہ ہیں۔ پولیس والا، تو گھر میں بیٹھو نا۔ آدمی، اس کا شوہر اور میری بیوی برا مانتے ہیں۔ استاد اکرم سے، اکرم، اگر تمہارے ابو کی جیب میں 1000 روپے ہیں اور تمہاری امی اس میں سے 500 روپے نکال لیں، باقی کتنے بچیں گے؟ اکرم، کچھ بھی نہیں۔ استاد، باقی 500 روپے بچیں گے، تم حساب بالکل نہیں جانتے۔ اکرم، نہیں ٹیچر، باقی کچھ نہیں بچیں گے، آپ میری امی کو نہیں جانتے۔ ایک میاں بیوی باہر جا رہے تھے کہ اچانک ان کی بلی کود کر گھر میں واپس بھاگ گئی۔ میاں پھر گھر میں پلٹا، اتنے میں ٹیکسی آ گئی۔ بیوی نے سوچا کہ کہیں ٹیکسی والے کو اندازہ نہ ہو جائے کہ گھر خالی ہے، اور بولی، وہ میرے شوہر اپنی ساس کو خدا حافظ کرنے گئے۔ تھوڑی دیر میں شوہر ہانپتا ہوا واپس آیا اور بولا، معاف کرنا، دیر ہو گئی، وہ مصیبت پلنگ کے نیچے گھس گئی تھی، مجھے ہینگر سے مارنا پڑا تب باہر نکلی۔ ایک آدمی دوسرے سے، تم جہاز میں سفر کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا آدمی، اس لیے کہ مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ پہلا آدمی، تمہیں بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، آدمی تب ہی مرتا ہے جب اس کا وقت آ جائے۔ دوسرا آدمی، اچھا فرض کرو میں ایک جہاز میں سفر کر رہا ہوں، میرے مرنے کا وقت تو نہیں آیا، لیکن پائلٹ کے مرنے کا وقت آ جائے تو پھر؟ باپ نے بیٹے سے کہا، دیکھو یہ آج تمہاری ٹیچر کی طرف سے مجھے ایک خط ملا ہے۔ بیٹا، ابو آپ فکر نہ کریں اور مجھے 50 روپے دے دیں، بس میں امی کو نہیں بتاؤں گا۔ ایک شیخ صاحب نے ایک بکری پال رکھی تھی جسے وہ مہنگے داموں بیچنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ شیخ صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ بکری کا کسی سے سودا کر رہے ہیں اور بکری کو 2500 روپے میں بیچ رہے ہیں، جبکہ بکری کی اصل قیمت 2000 تھی اور گاہک 2200 روپے دینے کو تیار تھا۔ شیخ صاحب اڑے رہے کہ 2500 میں ہی دوں گا، اور گاہک جو ہے وہ چھوڑنے لگا۔ شیخ صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ شیخ صاحب گھبراہٹ میں اٹھے اور بولے، یار اچھے بھلے 2200 روپے دے رہا تھا تو میں نے لیے ہی نہیں۔ شیخ صاحب نے فوراً آنکھیں بند کی اور بولے، لاؤ 2200 روپے ہی دے دو۔ ایک شخص رات کو زخمی حالت میں سڑک پر پڑا تھا۔ پولیس نے ابتدائی رپورٹ تیار کی اور ہوش آنے پر اس شخص سے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، قسم لے لو بیوی نے نہیں مارا، بلکہ گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہوا ہوں۔ میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی ہو گئی۔ ان دونوں کی ایک دوسرے سے دوسری شادی تھی۔ ناچاکی اتنی بڑھ گئی کہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ شوہر طلاق دیتا تھا، بیوی طلاق لیتی نہیں۔ جج نے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، یہ مجھے اس حالت میں چھوڑ دے جس میں میں اس سے شادی سے پہلے تھی۔ جج نے پوچھا، وہ کیا حالت تھی؟ کہنے لگی، میں اس سے شادی سے پہلے بیوہ تھی۔ ایک بھکاری اتنا امیر تھا کہ اس نے پیزوں کا آرڈر کیا کچھ اس طرح، ہیلو پیزا ہٹ۔ آپریٹر، یس سر۔ بھکاری، 3 لارج پیزا، 6 چکن، 2 پیپسی۔ آپریٹر، کس نام سے سر؟ بھکاری، اللہ کے نام پہ بابا۔ ایک بچے کی مرغی مر گئی تو وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی ماں نے پاس آ کر تسلی دی اور کہا، میرا بیٹا تو بہت بہادر ہے، تم تو اپنی دادی کے مرنے پہ بھی نہیں روئے تھے، اب مرغی کے مرنے پر کیوں رو رہے ہو؟ بچہ معصومیت سے بولا، لیکن دادی اماں انڈے تو نہیں دیتی تھی نا۔ منا، ابو کیا کیڑے مکوڑے بھی کھائے جاتے ہیں؟ باپ، فضول باتیں نہ کرو، پہلے کھانا کھا لو۔ کھانے کے بعد باپ نے پوچھا، ہاں منہ اب پوچھو، کیا پوچھ رہے تھے؟ منا، اب کیا فائدہ ابو، آپ کی پلیٹ میں کیڑا تھا، اب تو آپ اسے کھا گئے۔ پہلی محبت میں کامیاب ہو کر شادی کرنے والے عاشق بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ وہ تو بیچارے ٹرائی بال پر ہی آؤٹ ہو گئے۔ خراٹے واحد ایسی موسیقی ہے جسے بجانے والا خود نہیں سن سکتا۔ آپ سب لوگوں کی پیش خدمت ہے ارطغرل غازی الیکٹرک سٹور، لاڑکانہ نزد لاہور۔ شوہر نے بیوی کو فون کر کے کہا تھا، آج کھانا مت بنانا، سیکنڈ وائف سے کھانا لے آؤں گا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ گھر پہنچ کر شوہر نے دروازے کی گھنٹی بجائی اور پھر جب ہوش آیا تو خود کو ICU میں پایا۔ بعد میں پتا چلا کہ سیکنڈ وائف تو ریسٹورنٹ کا نام ہے۔
کرونا وائرس سے التماس ہے کہ اپنے گھر پر ہی رہے. باہر پاکستانی عوام بھوکے شیروں کی طرح گھوم پھر رہی ہے. دوسرے ممالک میں لوگ ہسپتال میں کسی سے ملنے جائیں تو کارڈ یا پھول لے کر جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں 2 درجن کیلے، 3 کلو سیب اور 4-5 جوس کے ڈبے. مریض بیچارہ تو کچھ کھاتا پیتا نہیں، ہم کھا پی جاتے ہیں. ضروری نہیں بیگم کو شوہر پر غصہ آیا ہو تو وہ اس کا اظہار لڑ جھگڑ کر ہی کرے گی. کچھ بیویاں کھانے میں نمک مرچ زیادہ ڈال کر بھی انتقام لے لیتی ہیں. میں نے ارطغرل غازی کی 5-6 قسطیں مزید دیکھ لی نا تو اپنی CD70 بیچ کر گھوڑا خرید لینا. ماں تو ماں ہوتی ہے، پیسے 500 روپے مانگو تو 100 دیتی ہے، روٹی 1 مانگو تو 2 دیتی ہے. جب آپ بہت زیادہ دکھی ہوں تو 1 عدد سبز مرچ لیں اور اسے چبانا شروع کر دیں. یقین کریں آپ اپنا بڑے سے بڑا دکھ بھی بھول جائیں گے. مجھے بچپن سے ہی کھانے پینے کا بڑا شوق تھا. چھوٹا تھا تو کبھی ماں کے جوتے کھا لیتا تھا اور کبھی باپ کی ڈانٹ کھا لیتا تھا. جب تھوڑا بڑا ہوا تو اسکول کا کام نہ کرنے پر ماسٹر جی سے ڈنڈے بھی کھا لیتا تھا. تھوڑا اور بڑا ہوا تو ویگنوں اور بسوں میں دھکے کھا لیتا تھا. تھوڑا اور بڑا ہوا تو لڑکیوں سے ٹائم پوچھنے پر سینڈل بھی کھا لیتا تھا. میرے دوست مجھ پر رشک کرتے تھے کہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے ہو تم تو. محلے میں اگر کوئی شکایت آ جاتی تو خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے قسمیں بھی کھا لیتا تھا. پھر یوں ہوا کہ میری شادی ہو گئی اور اب میں سب کچھ گھر میں ہی کھا لیتا ہوں. ڈرامہ دیکھ کر لوگوں نے ڈی پی ارطغرل کی لگائی ہے، اپنے کرتوت جیسے کسی پاکستانی سیاستدان کی طرح ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ ایٹم بم اچھے وقتوں میں بنا لیا تھا، ورنہ اس کے لیے بھی بوم لکھ کر 8000 پر میسج کرنا پڑنا تھا. ترک بادشاہ بازار میں بھیس بدل کر رعایا کا حال پوچھ رہا تھا کہ ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر اسے ایک اشرفی تحفے میں دی. لڑکے نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اماں ماریں گی کہ چوری کی ہے. تم کہنا کہ بادشاہ نے دی ہے، پھر تو اور بھی ماریں گی کہ بادشاہ نے دی ہے اور ایک اشرفی صرف. بادشاہ نے پوری تھیلی دے دی اور وہ ذہین بچہ شیخوں کا تھا. بھائی آج کل انجینئرنگ کا بہت برا وقت چل رہا ہے. گھر بیٹھ کر بیویاں ان کی انجینئرنگ سکلز کا ٹیسٹ لے رہی ہیں. سب سے زیادہ برا حال الیکٹرانک اور الیکٹریکل انجینئرنگ والوں کا ہے. گھر کے پرانے سامان جیسے مکسر، جوسر، الیکٹرک آئرن، اوون وغیرہ ٹھیک نہ کر پانے پر ان کی ڈگری داؤ پر لگ گئی ہے. سول انجینئرنگ اور دوسری برانچ والے گھر میں جھاڑو پونچھا لگا کر اپنی عزت بچا رہے ہیں. ٹینشن کے جھٹکے کیا ہوتے ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں. لڑکی نے آپ سے لفٹ مانگی، راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ اسے ہسپتال لے گئے. ڈاکٹر بولا آپ باپ بننے والے ہیں. ٹینشن. آپ بولے میں اس کا باپ نہیں ہوں. پھر لڑکی سے پوچھا، لڑکی بولی یہی باپ ہے. پھر ٹینشن. پھر پولیس آئی، آپ کا میڈیکل چیک اپ ہوا، رپورٹ آئی کہ آپ تو کبھی باپ بن ہی نہیں سکتے. آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی باہر آ گئے. پھر سوچا کہ گھر پر جو 3 بچے ہیں وہ. پھر ٹینشن.